دا جنسلمپا ادب کے غطا پخیرالے ہوا. اگر لاکھوں تو نہیں لیکن ہزاروں کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر عوام نے شمولیت اختیار کی ہے. پرویز خٹک صاحب کا جلسہ تھا، یہ بڑا کامیاب نظر آ رہا ہے مجھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا خیبر پختونخوا کی عوام کو کہ انہوں نے بنا ناچ گانے کے، بنا گالیوں کے کسی جلسے میں اس قدر اتنی عوام کی تعداد نے شرکت کی ہے. جی باقی سر اب آپ مان جائیں پھر پرویز خٹک صاحب کو، ان کا اس دن کا انٹرویو آپ ڈسکس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بھرپور پاور شو کروں گا اور میں عمران خان کو دکھاؤں گا کہ کے پی کے کی عوام کس کے ساتھ ہے. تو وہ انہوں نے سر دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے شہر میں وہ جلسہ تھا تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں عوام وہاں پر چلی گئی. عمران خان صاحب بھی اتنے ایک بندے اکٹھے کر کے بس وہ ڈرون شروع سے آخر تک لے جاتے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. تو اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں سر، وہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، پھر جس طرح سے وہ غدار پی ٹی ایم والا جس کی ہم بات پچھلی ویڈیوز میں کر رہے تھے تو وہ بھی سر ہے، اور بھی بہت طرح سے اس عوام کو ورگلانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے باوجود اگر اتنے لوگ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے کی اکثریت پاکستان سے پیار کرتی ہے اور وہ اسی جماعت کو ووٹ دیں گے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گی. پاکستان مخالف بیانیے کو یا ریاست مخالف بیانیے کو ووٹس اس طرح سے نہیں پڑیں گے کے پی کے میں. اور اگر کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا یا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. خبر بول نیوز اس کو شائع کر رہا ہے اور اس طرح سے چھاپ رہا ہے بول نیوز اس کو کہ جوڈیشنل آفیسر کو دھمکیاں دینے پر اور جوڈیشنل آفیسر کو ہراساں کرنے پر پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ شایان علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا غالباً جج ہمایوں صاحب کے حوالے سے یہ پرچہ کاٹا گیا. وہ لندن میں آئے تھے تو اور ان صاحب نے ان کے اوپر بڑا گالی گلوچ کیا تھا اور ان کو دھمکیاں شمکیاں لگائی تھی، ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی تھی. ایف آئی آر ہو گئی ہے سر ان کے اوپر، جب بھی پاکستان جائیں گے دھر لیے جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے یا درگزر کرنا چاہیے تھا؟ جی سر، اس ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں یا جس نوعیت کا یہ کیس بنایا گیا ہے اس کی اگر آپ ساری ڈیٹیلز پڑھ دیں، اب ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور آپ بھی مصروف ہیں تو چلیں اس کو اگر نہیں بھی پڑھیں شارٹ میں اگر بتا دیا جائے تو اس کیس میں سر بہت زیادہ چانسز ایسے بھی بن سکتے ہیں کہ ان کو سر وہاں سے پاکستان بھی لایا جا سکتا ہے. اب برطانیہ کے ساتھ ہمارے وہ ریلیشنز بن گئے ہیں، انٹرپول کے ذریعے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. انٹرپول کے ذریعے. جی انٹرپول، تھینک یو. تو انٹرپول کے ذریعے سر ان کو پاکستان لانے کے بھی بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے ایف آئی اے پاکستان میں بھی لے آئے، کیونکہ انہوں نے کسی عام آدمی کے ساتھ ہو کر ایسا کچھ کیا ہوتا نا، جس طرح سے یہ نواز شریف کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہتا ہے یہ بدتمیز انسان اور اس کی ماں. تو سر یہ جو ہے یہ وہ ایک سویلین ہے نواز شریف، تو اس کے خلاف کچھ کرنے سے اس طرح سے کیس نہیں بنتا. لیکن آپ ایک حاضر سروس سیشن کورٹ کے جسٹس کے خلاف اس طرح سے کریں جو حاضر سروس جج ہے، ایک تو ریٹائر ہو جائے پھر الگ بات ہوتی ہے. تو اب وہ پاکستان میں جو ذیلی عدالت اردو میں کہتے ہیں اس کو سر، تو اس کے وہ جسٹس ہیں اور یہ ایسے حرکت کرے ایک جج کے خلاف تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے پھر کیسز تو بھاری بنتے ہیں اور ان پہ ہراسمنٹ کا کیس اور بھی بہت ساری دفعات لگی ہیں تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. جی